فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم اللعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الکریم۔ الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہ الشکر ودائم القائم هو الباقی بعد کل فناء وقبل کل فناء هو الذی خلق الارضین والسماوات فی ستۃ ایام هو الذی خلق محمد وآل محمد من النور وجعلنا من الطین هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول اللہ الاعظم المصطفى الامجد المحمود الاحمد المکی المدنی ابتہی القرشی التہامی سیدی و مولائی ابی القاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم فی الکتاب المتین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بانیان صف حاضہ کی محنت، کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے، جو احباب سالہ گزشتہ میں ان مجالس اعظام میں عشر محرم میں یہاں حاضری دیتے رہے اور امسال مولا علی بارگاہ میں ان تمام مرحومین کے بلند درجات کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی گناہ صغیرہ کی مغفرت کے لیے بلند صلوات علی پر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی طرف سے ان ایام عزا کی مناسبت سے زمانے کے امام کی برگاہ میں تعزیت و تسلیت، ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے درود کا ہدیہ پر محمد وآل اللہ۔ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت کے ساتھ درود کا ہدیہ پر محمد۔ دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ پروردگار عالم بصدقہ محمد و آل محمد، ہم کی حرمت کے صدقہ میں زمانے کے امام کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ ان کے وجہ نازلین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ نشستیں، ہمارا یہ جمع ہونا، ہماری یہ عزاداری، یہ پرسداری، یہ تعزیہ، یہ جلوس، یہ سب ان کے ظہور کی خدا زمین سازی کا زینہ قرار فرمائے۔
اپنی ہم دعاؤں قبولیت کے لیے، ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص جن سادات عظام کے حوالے سے میرے ذمہ دعائیں لگیں گی، افتخار شاہ صاحب، اظہر شاہ صاحب، ان سب کی شفا یابی کے لیے محبت کے ساتھ سوال ہے محمد و محمد، اللہم صلی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ حدود ولایت کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ وہ اللہ جو مالک الملک بھی ہے اور مالک الولایہ بھی، اس نے اپنی ولایت تمام انبیاء کو عطا فرمائی، نبیوں میں درجے رکھے۔ کسی نبی کو اپنے نفس کا نبی بنایا، کسی نبی کو گھر کا نبی بنایا، کسی نبی کو قبیلے کا نبی بنایا، کسی نبی کو شہر کا نبی بنایا، کسی کو کسی قریہ کا، کسی کو کسی بستی کا، کسی کو کسی نگر کا۔ ہر نبی کو اللہ نے مختلف ذمہ داریاں دیں، جس کی جیسی ذمہ داری تھی اس کو ویسی ولایت عطا فرمائی۔ کوئی نبی ایسے تھے جن کو فقط انسانوں پر اللہ نے نبوی بنا کر بھیجا، ان کو انسانوں پہ ولایت عطا کی، اور کچھ ایسے نبی تھے جن کو کائنات کے ظاہر پہ اللہ نے نبوت عطا کی، ان کو کائنات کے ظاہر پہ ولایت عطا کی۔ اور ان سب نبیوں میں تنہا نبی مصطفیٰ ہے کہ جس کو جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت تھی وہاں وہاں تک رسالت عطا کی، اور وہیں تک صاحب ولایت بنا دیا۔ اور پھر ذات مصطفیٰ میں وہ ولایت پنہا ہو گئی، اور حقیقت مصطفیٰ صاحب ولایت ہوئی۔ ایک شخص مصطفیٰ ہے، ایک حقیقت مصطفیٰ ہے۔ حقیقت مصطفیٰ وہی جو نور ہے، کہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری حقیقت کو خلق کیا، یعنی میرے نور کو خلق کیا۔ اگر مختصر کر کے ایک ہی جملے میں اپنی پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ حقیقت محمدیہ بکھرے تو وہ 14 بنتے ہیں، بہت شکریہ، سمٹے تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اس نور قدرت کو خدا نے خلق کیا، اور اس نور کو اللہ نے صاحب ولایت بنا کے خلق کیا۔ وہ ذات، وہ پروردگار، وہ جو واجب الملک ہے، مالک الملک ہے، واجب الوجود ہے، وہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے۔ ولایت اس کی ہے، اس نے جسے چاہا، جیسی ضرورت تھی، جیسا ظرف تھا ویسے عطا کیا۔ اب مصطفیٰ کا ظرف کیا ہے؟ توجہ کریے گا، اللہ کی جو ولایت تھی وہ سب مصطفیٰ کو عطا کر کے بتایا۔ نہ تو ظرف مصطفیٰ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ حکومت مصطفیٰ کے بارے میں جان سکتا ہے۔ اور یہ حکمت مصطفیٰ رہی ہے۔ سیدزادہ، آپ کی دادی کی عظمت کا جملہ ذہن میں آیا ہے تو اس حوالے سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حکمت مصطفیٰ ہے کہ کبھی علی کی عظمتیں بتا کر بطول کی رفتیں سمجھائیں ہیں، پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں نہیں پہنچا سکا۔ کبھی بطول کا مقام بتلا کر علی کی فضیلت سنائی ہے۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے لولا علی لکفن لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ دنیا کو یہ خبر دی ہے، یہ نہیں کہ شادی کے لیے کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہیں، دنیا کو یہ بتایا ہے دیکھو، سنو، سمجھو، سوچو، جانو، پرکھو، معرفت حاصل کرو، اپنے ایمان کو ان کی طرف لے کے چلو، یہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ یعنی اگر میں محمد کہیں علی کی عظمتیں دکھانا چاہوں، میں کیا خدا دکھانا چاہے تو دیکھنا مصطفیٰ کا وزیر ہے علی، مصطفیٰ کی دختر ہے زہرا، اور سنو یہ دونوں برابر ہیں، دونوں حجت خدا، دونوں معصوم، دونوں عصمت میں ایک، رفت میں ایک، شرافت میں ایک، طہارت میں ایک، دونوں حقیقت میں ایک، حجیت میں ایک ہیں۔ اور سنو، جب اللہ نے ان کی رفت دکھانا چاہی، اب بطول ہے مستور، مستور ہوتی ہے سطر میں یعنی پردے میں، اب بطول تو باہر نہیں آئے گی، علی کی اللہ فضیلتیں دکھا دکھا کے بطول کی عظمتیں دکھائے گا۔ اب علی بدر میں اترے، علی خندق میں اترے، علی خیبر میں اترے، علی نے مرحب کو بچھاڑا، علی نے انتر کو لتاڑا، علی نے عمر ابن عبد ود کا سر کاٹا، علی نے ان کے کاٹ کے
طاقت بتائی، زہرا نے کس کس کو کلام سے مار کے علی کی طاقت دکھائی۔ زہرا نے کلام کی طاقت سے درود کہہ پر محمد وآل محمد۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ضراب سیدہ نے کلام کی طاقت سے ان کو مار دیا کہ آج ان کا ذکر بھی انہی کی موت ان کو لگتا ہے۔ پھر بھی صلوات کہہ دیا اور محمد وآل محمد۔ ایسے نہیں، بات بہت بڑی کی تھی اور سمجھے سب ہیں، صلوات کا اتنا ہی ہدیہ واپس کیجئے بلند آواز سے۔ اللہ نے ان کو صاحب ولایت بنایا۔ توجہ کریے گا، میں نے عرض کیا بطول کی عظمت بتا کے علی کی رفت دکھائی، علی کی شہامت دکھا کے بطول کی طاقت کا اظہار کیا رسول نے، خدا نے۔ توجہ کریے گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جناب سیدہ عذرا کے لیے، فرمایا انہا مفروضۃ الدعاء علی علی جمیع ما خلق اللہ من الانبیاء والملائکۃ والطیور والوحوش والجن والانس، کہ اللہ نے بطول کو مفروضۃ الدعاء بنایا ہے، یعنی بطول کی اطاعت سب پہ فرض ہے۔ کس پہ؟ فرمایا انہا مفروضۃ الدعاء علی جمیع ما خلق اللہ، جس کو اللہ نے خلق کیا ہے نا، اس پہ بطول کی اطاعت کرنا اللہ نے واجب کر دیا۔ کیوں واجب کر دیا؟ اس لیے کہ بطول کی ولایت اس پر ہے، اور جس کی ولایت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، اللہ کے مصطفیٰ نے بتا دیا کس کس پہ ہے۔ فرمایا انہا مفروضۃ الدعاء علی جمیع ما خلق اللہ، جس کو اللہ نے خلق کیا ہے اس پہ بطول کی اطاعت واجب ہے۔ کس پہ؟ فرمایا من الانبیاء والملائکۃ، نبیوں پہ بھی زہرا کی اطاعت واجب، فرشتوں پہ بھی زہرا کی اطاعت واجب، والوحوش والطیور والوحوش، پرندوں پہ بھی اطاعت واجب، وحوش پہ بھی اطاعت واجب، چوپایوں پہ بھی واجب، درندوں پہ بھی واجب، اور فرمایا جنوں پہ بھی واجب ہے، انسانوں پہ بھی واجب۔ اسی لیے حیوان بھی ان کے در کے تابع دکھتے ہیں، خدا جانے وہ کیسے ہوں گے جو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ ماشاءاللہ، صلوات کہہ دیو پر محمد وآل محمد۔ پس یہ صلوات وہ ہیں کہ ان کی اطاعت تمام مخلوقات پہ واجب ہے، چونکہ یہ تمام مخلوقات پہ ولایت رکھتے ہیں۔ یہ فرشتوں پہ ولایت رکھتے ہیں، یہ انبیاء پہ ولایت رکھتے ہیں، یہ جنوں پہ ولایت رکھتے ہیں، یہ انسانوں پہ ولایت رکھتے ہیں، یہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ولایت رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ رکھتے ہو؟ کیونکہ سب کچھ بنا ہی ان کے وسیلہ سے ہے، سب کچھ بنا ہی ان کے صدقے میں ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا ہی ان کے ذریعے ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہی ان کے ذریعے ہے۔ تو جو کریے گا، وہ جس نے دیا ہے وہ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ میں ہے، ہر جگہ کے ساتھ ہے۔ اینما کنتم هو معکم، اینما کنتم وہ وہاں ہے جہاں تم ہو۔ وہ اقرب من حبل الورید، وہ تمہاری شارغ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہے، وہ تم میں رہتا ہے، تم اس کے توجہ کریے گا سائے رحمت میں، سائے عنایت میں رہتے ہو۔ توجہ کرنا، اللہ ہے کہاں ہے؟ اسی طرح ہے جیسے میرا نفس میرے بدن پہ حاکم ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حاکم ہے۔ جب تک میں نے کل عرض کیا میں اور ہوں اور میرا بدن اور ہے، جب تک میں ہوں میرا بدن زندہ ہے، یہ کائنات کی حرکت ہے، اور میرے بدن کی جو حرکت ہے نا، اس کی ہر کائنات کی حرکت میں کی وجہ سے ہے۔ وہ جو میں ہوں نا، اس کی وجہ سے میرے بدن کی ہر کائنات حرکت میں ہے۔ جب میں اس کائنات میں نہیں ہوں گا، یہ کائنات مر جائے گی۔ آج سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، کہکشائیں ہیں، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، لہلاتی کھیت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب اگر کائنات ہے تو وہ جو اس کا حاکم ہے وہ بھی ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا تھا من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کل جہاں سوال چھوٹا تھا وہیں پھر سوال دہرا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے یاد رکھا تھا کہ میں نے بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ آپ کے آنے کے انتظار میں باقی تمہیدی جملے کی ہے، اب اپنے موضوع پہ آگے دو باتیں کروں، آپ کی زحمتوں کو سمیٹ دوں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ بغیر زبان کے بولتا، بغیر آنکھ کے دیکھتا، بغیر کان کے سنتا ہے۔
میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سوتے ہیں، آپ خاموش ہوئے، تو میں نے کہا ہاں سب انسان سوتے ہیں، سب مخلوقات سوتی ہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو سوئے نہ، ان زمین پہ رہتی ہو اور سوئے نہ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زمین پہ بسنے والی ہر مخلوق سوتی ہے، مگر زمین پہ رہتے ہوئے نہ خدا سوتا ہے نہ علی مرتضیٰ سوتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ علی مرتضیٰ بھی وہ ذات ہے جو ایک مرتبہ سو گیا بستر پہ۔ جب رسول اللہ نے کہا علی آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ، یا رسول اللہ سونے والے تو ہر زمانے میں مل جاتے ہیں، شب زندہ دار کون ملتا ہے جو ساری رات کوئی بات نہیں کرتا ہو؟ علی تو وہ ہے جس نے تیرے گود میں پرورش پائی، علی تو وہ ہے جس کو بغل میں لے کے رسول سوتے تھے، علی تو وہ ہے جس کے منہ میں زبان رکھ کے رسول چسایا کرتے تھے، علی تو وہ ہے جس کو بچپن سے ماں کی گود میں لیا اور پھر اپنی زبان چسا کے علی کو جوان کیا، علی کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، علی کو خود نہلایا، خود کپڑے بدلوائے، علی تو وہ ہے جس کو خود رسول نے پالا ہے۔ خدا کی قسم علی خود کہتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے پر میری پرورش اللہ کے رسول نے کی ہے، اور فرمایا کرتے تھے رسول چونکہ امت کا باپ ہے، وہ میرا باپ بھی ہے، وہ میری ماں بھی ہے۔ ایک صلوات کہا دیو پر محمد و آل محمد۔ اب جو اللہ کے رسول تو جو کریے گا، فرماتے ہیں یا علی آ دشمن نے گھیر رکھا ہے، میرے بستر پہ سو جا۔ یا رسول اللہ سونے والے تو بہت سے مل جائیں گے، کسی کو بھلا کے سلا دیجئے، بعید نہیں آواز آئے، آسانیوں اور آسودگیوں میں سونے والے تو سب ہوں گے، خون اشنام تلواروں کے نیچے سونے والا صرف علی ہے، صرف علی ہے۔ علی آئے اور علی سو گئے۔ تو جو کریے گا، سونے سے پہلے پوچھا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی ایک منزل پہ دو بچا رہا ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے دو کام کرتا ہے۔ اب بستر پہ سویا ہے تو دو کو بچایا ہے، ایک جان مصطفیٰ بچائی ہے، ایک شان توحید بچائی ہے۔ سو کے بتا دیا سو کے بتا دیا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو ایک مرتبہ صحیح چلو سویا تو صحیح، اور ایسا پرسکون ہو کے سویا۔ علی فرماتے ہیں کبھی زندگی میں علی اتنے سکون سے نہ سویا ہوگا، نہ علی کی آنکھ لگی۔ یہ وہ منزل تھی جہاں علی سو گیا، علی کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ توجہ کریے گا، اللہ کے رسول کے حکم کے تحت علی سو گیا۔ اب علی سوئے، خدا نے مرزات علی کو دی، علی کا نفس خریدا۔ آیت آپ کے ذہنوں میں ہے، موضوع اس طرح بڑھانا نہیں چاہتا، سونے پہ بات کر رہا تھا، دوستوں کے جمع ہونے کا پھر انتظار کرنے لگ گیا۔ اب کافی دوست شامل ہو گئے سفر میں، اب بات اگلی کروں۔ سوتے ہیں نا بھائی، سوتے ہیں نا، بات ذہن میں ہے کہ بغیر زبان کے بولنے والا، بغیر آنکھ کے دیکھنے والا، بغیر کان کے سننے والا ہر انسان خود ہی عمل کرتا ہے۔ آپ متعجب ہو گئے تو میری بات اس طرف چل پڑی تھی، آج پھر میں وہی بات لا کے دوبارہ بات دہرانے جا رہا ہوں۔ سنیے گا، جب انسان سوتا ہے نا تو انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ کان کام نہیں کر رہے ہوتے، زبان دانتوں کے پنجرے میں قید ہوتی ہے۔ توجہ کریے گا، مگر پھر یہی انسان جب خواب کے عالم میں چلا جاتا ہے، زبان یہ بند رہتی ہے، انسان بول رہا ہوتا ہے، آنکھیں یہ بند ہوتی ہیں، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، کان یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، انسان سن رہا ہوتا ہے۔ وہ خواب میں موجود اگر ان کانوں سے سن رہا ہو تو پھر آواز پہ دبک کے اٹھ نہ جائے، وہ جو اٹھ کے بتاتا ہے پہلے ان سے نہیں سن رہا تھا، پہلے کوئی اور کان تھے جن سے سن رہا تھا، کوئی اور آنکھیں تھی جن سے دیکھ رہا تھا، کوئی اور زبان تھی جس سے بول رہا تھا۔ توجہ کریے گا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کو پورا پسینے میں شرابور ہوتا ہے، پوچھنے والے پوچھے ہوا کیا، کا بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، خواب میں بولتا ہے، پھر وہ بولنا بتاتا ہے، سنتا ہے وہ سننا بتاتا ہے، دیکھتا ہے وہ دیکھنا بتاتا ہے۔ اے انسان، جب تو اپنے خواب کے عالم میں یعنی تیرے روح اس پنجرے سے آزاد ہو جائے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ بغیر زبان کے بولنے لگتی ہے، بغیر آنکھ کے دیکھنے لگتی ہے، بغیر کان کے سننے لگتی ہے۔ تو جو اس روح کا خالق ہے نا وہ اس سے زیادہ کبھی ہے، بغیر زبان سے بولے، بغیر آنکھ کے دیکھے۔
सलवात कहिए मोहम्मद। मौजूद से हटूंगा नहीं, आज उसी पर रहूँगा। एक जुमला दरमियान में कहना चाहूँ, इजाज़त देंगे? कहें। कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो इंसान बचा लाए ना, तो वो ऐसे होता है जैसे शिकवे मादर से अभी अभी दुनिया में आया है, गुनाहों से पाक व पकीज़ा। कुछ अमाल ऐसे हैं कि वो इंसान करे, सैयद गवाही देंगे आलिम दीन है कि वो इंसान अगर बचा लाए तो काम करने के बाद उसकी हालत ऐसी होती है, गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे शिकवे मादर से अभी दुनिया में आया है। उन कामों में एक काम है मरकज़ दीनिया की सफाई करना। कोई इंसान जब मस्जिद की, इमाम बरगाह की, जहाँ दीनी मराकज़ मौजूद होते हैं, जब उसकी सफाई करके निकलता है ना, तो उसके कपड़ों पे जो धूल होती है वो धूल झाड़ रहा होता है और फरिश्ते मुबारक दे रहे होते हैं, खुदा ने हमें भेजा है, तुझे मुबारक हो, तू आज मस्जिद, इमाम बरगाह, दरबार, मज़ार, मरकज़ ये साफ़ करके निकला है ना। जिस तरह तूने उसकी सफाई की है, खुदा ने तेरे वजूद से गुनाहों को साफ़ कर दिया है। ज़रूरी नहीं कि ड्यूटी लगे, ज़रूरी नहीं कि मुतवल्लियों का काम है, ज़रूरी नहीं कि ख़ातमों का काम है, नहीं, ये सादत है, कोई भी समेटे। इमाम रज़ा के दरबार में जाओ, बड़े बड़े जर्नल ड्यूटियाँ लगवा रहे होते हैं, आपके पास हुसैन का दरबार है और यहाँ पे देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है। ये पूरे इलाके वालों की जिम्मेदारी है। मैं जब आया था, नमाज का अगर टाइम बचता तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें उठाऊँगा, अपने लिए सवाब इकट्ठा करूँगा, लेकिन वो नमाज ख़त्म होने के बाद यहाँ पहुँचा तो मिंबर आ गया। अब ज़ाहिर मैं करूँगा तो लोग कहेंगे दिखावे के लिए मौलवी कर रहा है, लेकिन आप लोग तो यहाँ रहते हैं ना, तो यहाँ पे अरवाह मासूमीन आती हैं और यहाँ पे अगर आप सफाई करेंगे, साफ़ करके बाहर नहीं निकलेंगे कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कोशिश किया करें जहाँ मस्जिद में जाएं वहाँ सफाई करें, ख़ास कर तवज्जो करिएगा कि जो मसाजिद के टॉयलेट्स होते हैं ना, ये वज़ू खाना होता है, ये अमूमी मराकज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले एक रवायत नकल की है कि वज़ू जहाँ पानी गिरता है ना, उन पानी के कतरों से खुदा फरिश्ते बनाता है, उस जगह को नजस नहीं करना होता। अगर नजस मसाल तो मेरा पैर गंदा है, मैंने धो लिया है, तो मैं इतना पानी बहाऊँ कि वो जगह पाक हो जाए। हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, हमारे घरों में नहुस्तें आती हैं, हमारे घरों में परेशानियाँ होती हैं। उसकी बेसिक वजह निजासत है कि हमारे घरों में तहारत नहीं होती, निजासत होती है, इसलिए हमारे घरों में नहुसत के बदरूहें पनाह कर लेती हैं और रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अपने घरों को, अपने लिबास को पाक रखा करो। ज़माने के इमाम के मुंतज़िर का काम है कि उसका बदन कभी नजस ना हो, उसका लिबास कभी नजस ना हो। सुनिएगा, उराफा फरमाते हैं, अब ये बातें मजलिसों में करते नहीं हैं लोग, हम भी करते थे, छोड़ दिए, सुनते नहीं हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मैं मौजू पे वापस पलटूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर करके जाऊँगा। आगा जान, ये जो लिबास है ना, लिबास, मौलवी पागल नहीं होते कि एड्डी वड्डी पग बंदे ने, टोपी नाल भी काम चल जाता है, तो जो करिएगा, कपड़े से भी काम चल जाता है। ये नीचे चोगा है, ऊपर अबा है, अमामा है, ये इतना लिबास क्यों है? इसलिए कि इसका हर ज़रा तस्बीह खुदा करता है। जो आपके बदन पे लिबास है ना, ये लिबास तस्बीह खुदा करता है। तस्बीह खुदा फ़कत सुबहान अल्लाह कहना नहीं है। या हुसैन भी तस्बीह खुदा है, या अली भी तस्बीह खुदा है, या फातिमा भी तस्बीह खुदा है। बिस्मिल्लाह, 14 के शाजी 14 के अस्मा तस्बीह खुदा है, ये अलहदा बात है। हमारी तस्बीह सुबहान अल्लाह है, अल्लाह की तस्बीह या हुसैन है। हमारी तस्बीह या रहमान है, अल्लाह की तस्बीह या अली है। तो जो करिएगा, जब वो कहता है ना मैं रहमत भेजता हूँ, खुद कहता है ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं। यानी खुद अल्लाह हम वक्त उन्हीं का जिक्र करता है, क्योंकि ज़ात अली वो ज़ात खुदा वो ज़ात है कि जिसका अमल, जिसका फ़ेल इस्तमरारी होता है, मुवक्कत नहीं होता। वो जो करता है इस्तमरारी यानी जारी है। दरूद हमतन उसकी तरफ से जारी है, यानी हमतन वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के अस्मा ले रहा है, उसकी तस्बीह वो है। हमारी तस्बीह ये है, तो करिएगा, ये वजूद पे पहना हुआ लिबास तस्बीह खुदा। जब ये नजस हो जाता है, पेशाब लग गया, पखाना लग गया, मनी लग गया, किसी मुर्दार के साथ टच होके उसकी निजासत आ गई, 10 निजासतें हैं ना। मैंने कहा था कि मैं वापस मौजू पे पलटूंगा, अब मौजू शायद परले पास से टूट चले, लेकिन लुत्फ आएगा। चल इजाज़त देते हैं कि मैं तौहीद
ولایت یہ بھی ولایت کی چھاؤں میں ہی ہے. تو شکر یہ ہونے کے ممبر سے ادا ہو رہا ہے نا. اگر جن 10 نجاستیں ہیں، پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، فقا. فقا جو بھی شراب کرتے ہیں، نجاست خور حیوان کا پسینہ بھی شامل کیا جاتا ہے. یہ 10 نجاستیں توجہ کریے گا. شراب اور فقا ایک ہو جائے گی اور نجاست خور حیوان کا پسینہ 10واں ہو جائے گا. یہ 10 نجاستیں یہ کسی طور سے بھی لو. اسی پہ بات کو ختم کروں گا، زہتوں کو تمام دوں گا. ایک سوال کرتی ہوں محمد پھر بھی سوال کرتی ہوں. کوئی بھی پیچھے بھی ہوا. یہ 10 نجاستیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی بدن کے ساتھ لگ جائے، لباس کے ساتھ لگ جائے، جتنی جگہ نجس ہو جائے گی نا وہ تسبیح کرنا چھوڑ دے گی. اس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے. اگر وہ جگہ نجس چھوڑ دی گئی نا تو وہ تسبیح کرنا چھوڑ دے گی. جب تک اس کی تسبیح معطل رہے گی، اس کے نجس کرنے والا اس کی تسبیح کے نہ ہونے کا مجرم قرار پائے گا. وہاں اتنی چھوٹی چھوٹی پکڑ ہے. آقا حسن زادہ عاملی ایک عارف باللہ بہت بڑی شخصیت ہے، عارف اللہ کے ولی ہے، خدا ان کا صلاح سلامت رکھے. ایران کے بہت بڑے، جس طرح آقا بہجت کا نام سنا ہوگا، اس طرح آقا حسن زادہ عاملی پچھلے دنوں کافی علیل بھی تھے، بہت عمر رسیدہ ہو گئے. نوجوانی کے عالم میں درس پڑھ کے نکلے، یہ پڑھا کے نکلے. راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے اس کے ساتھ پگڈنڈی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. بات کرتے ان کو تھوک آیا تو انہوں نے تھوک اگلا اور پودے کے پتے پہ پڑ گیا. کس پہ؟ پودے کے پتے پہ. جاتا ہوا واپس آیا حسن زادہ عاملی، زمین پہ بیٹھا، اپنی ابا کے دامن سے پتے سے اپنا تھوک صاف کیا اور کہا بے بخشی مجھے معاف کیجئے گا، مجھ سے جسارت ہوئی، تو تسبیح خدا کرتا ہے اور میرا تھوک تجھ پہ آ گیا. یہ منزل چاہیے شیعہ علی کے لیے، یہ منزل چاہیے شیعہ علی کے لیے. سنیے، ہم واش روم میں جائیں نا، اتنا پانی بہائیں کہ کوئی ذرہ باہر نظر نہ آئے. جو ٹائلٹ کے ادھر پانی ہے نا مسجد کے امام بارگاہ کے، گھر کا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اس میں اتنا پانی بہائیں کہ اگلا نجس پانی گزر جائے، پاک پانی وہاں پہ کھڑا ہو. یعنی میں کسی شے کو نجس کرنے والوں میں نہ ہوں، کیونکہ پاکوں کا ماننے والوں میں ہر شے کو پاک کروں. جب مسجد میں جاؤ گاندے کو جھاڑو اٹھا کے لگاؤ، گناہ جھڑ جائیں گے. امام برگاہ میں آؤ خود صفائی کرنے لگو. یہ سید ڈکن گے تو اللہ پوچھ لے گا انہوں کیوں ڈکنا ہے بھائی. اس لیے میرا بھائی توجہ کریے گا. نجاستیں کتنی کل آئی میرے سنوں کا لطف آئے گا. پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، فقا، نجس خور حیوان کا پسینہ، یہ نجس ہے. یہ بدن سے لگ جائے جتنے حصے پہ لگے وہ نجس، لباس سے لگ جائے جتنے حصے پہ لگے وہ نجس. توجہ کریے گا. پاک کیسے ہوگا؟ پاک بھی تو ہوگا نا. اچھا جو پاک کرتا ہے نا اس کو مطہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو پاک ہو اس کو طاہر کہتے ہیں، جو پاک کرتا ہے اس کو مطہر کہتے ہیں. مطہر کی جمع ہے مطہرات. مطہرات کیا کیا ہے؟ پانی، مٹی، پانی زمین، مٹی نہیں زمین، الارض ہے. پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، طبیعت. پریشان نہیں ہو گئے؟ آئیں جی میں ایسا بھی سنیا کرو کدی کدی. پانی، زمین، طبیعت، انقلاب، استحالہ، اسلام، نجاست کا زائل ہونا، مسلمان کا غائب ہونا، یہ ہے مطہرات. پانی ہر نجس شے کو پاک کرتا ہے. جوتے کے تلوے کو اور عصا کی وہ نوک جو زمین پہ ہوتی ہے، ایسے بس شورا نہیں ڈنڈا پھڑیا ہوتا، وہ ڈنڈے کا وہ جو نیچے والی نوک ہے نا وہ زمین پہ جہاں پہ لگتی ہے اس نوک کو وہ مٹی پاک کرتی، زمین پاک کرتی ہے. تو جو کریے گا پانی ہر شے کو پاک کرتا ہے، مٹی پاؤں کے تلوے کو اور عصا کی ٹیک کو جو زمین پہ لگتی ہے اس کو پاک کرتی ہے. ٹیروں کے نیچے جو ہوتا ہے وہی جگہ مٹی ہی زمین ہی پاک کرتی ہے.
انقلاب کیا ہے؟ ایک شے کا وجود دوسری شے میں اس طرح سے منقلب ہو جائے کہ اپنی حیت کو سلامت رکھے. جیسے شراب سرکہ بن جائے، جب یہ سرکہ بنتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. طبیعت کیا ہے؟ کہ جو اس کے زیر اثر ہے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. مثلا جس برتن میں شراب تھی اس کو انہوں نے ابالا، اتنا ابالا کہ وہ سرکہ بن گئی. اب وہ برتن جس میں وہ شراب تھی یا جس سے ہلایا جا رہا تھا وہ بھی پاک ہو جائیں گے. یا جس طرح کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے نابالغ بچے اس کے زیر اثر ہوتے ہوئے پاک ہو جاتے ہیں. یہ طبیعت کے تحت پاک ہوئے. غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے. جنہاں نعرے دو ہاتھ چاہ کے نعرہ ہے پانی ہر شے کو پاک کرتا ہے. زمین جوتے کے تلوے کو، اصحاب کی ٹیک کو پاک کرتی ہے. توجہ کریے گا. ویسے ساری خطابت کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ پہلیاں 2 ٹیپتے پڑھو، آخری 2 پھر ٹیپتے پڑھو تاکہ دنیا تو یاد رکھے پڑھ کے گیا. لیکن میں چونکہ خطابت منوانی نہیں، میں تو نوکری پیش کرنی ہے نا، تو جو تھوڑی ہوئی تو لطف تو نہیں آئے گا لیکن نتیجے دے ہوتے. تو جو یاد رکھان واسطے نہیں، اے یاد رکھنے واسطے گلن اس واسطے ذہن چ رکھا ہے. ایک گلن کوئی دستا ہے میں براتے کھلو گے جیڑا کوئی دسے ان قبول بھی کر لیا کرو. باقی مسئلہ تھوڑے کو میں کوئی نہیں. تو جو تھوڑی میں چاہیے دعا دینی ہے. اگر سمجھ آ جائے دوسرے کو بتا دینا. کسی ایک کو بتا دو گے یہ سید تمہارے لیے دعا کو ہوگا. خود سمجھ کے کسی اور کو ایک کو ضرور بتا دینا. تو جو کریے گا. پانی ہر شے کو پاک کرتا ہے. زمین جوتے کے تلوے اور عصا کی ٹیک کو پاک کرتی ہے. سورج جامد چیزوں کو جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی وہ نجس ہو گئی. سورج کی دھوپ سے وہ خشک ہو وہ پاک ہو جاتی ہے. مثلا دیوار ہے، چھت ہے، چھت نجس ہوئی، سورج کی دھوپ پڑی، اتنی پڑی، نجاست زائل ہو گئی اور اس سے وہ خشک ہو گئی. اس دھوپ سے وہ سورج کی روشنی سے وہ جگہ پاک ہو گئی. پیشاب، پانی، زمین، سورج. انقلاب جیسے شراب سے سرکہ ہو گیا. طبیعت جیسے شراب والے برتن سرکے والے برتن بدلنے سے یا کافر کے بچے کافر کے مسلمان ہونے سے طبیعت کے زیر اثر. استحالہ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا. جیسے کتا نمک کی کان میں گر کے نمک ہو جائے، وہ ذرے نمک کے ہو جائیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی حالت ہی بدل رہی. اب کتا نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ نمک ہو گیا. نمک کے ذرے بن گیا. نجس لکڑی جل کے راکھ ہو گئی، حالت بدل گئی. اب وہ راکھ چاہے پاک لکڑی کی ہے چاہے نجس لکڑی کی ہے، وہ راکھ پاک ہے. یہ استحالہ. تو جو کریے گا. مسلمان کا غائب ہونا، کوئی بھی مسلمان کسی گھر میں کسی کمرے میں اکٹھے رہتے ہیں، مسلمان موجود نہیں ہے، اس کا لباس پڑا ہے. اب اس پہ کیا حکم ہے؟ نجس ہے یا نہیں دیکھا جائے گا. نجاست زہر نہیں لگی ہوئی وہ پاک تصور ہوگا. اس کو کہتے ہیں مسلمان کا غائب ہونا. اسلام جو بھی مشرک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، علی ولی اللہ اگلی منزل ایمان ہے. جو بھی مشرک مسلمان ہو جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ پانی، زمین، سورج، انقلاب، استحالہ، طبیعت، اسلام، استبراء. نجاست خون حیوان کا استبراء یعنی ایک جانور مرغی پخانہ کھاتی ہے، بکری پخانہ کھاتی ہے، گائے پخانہ کھاتی ہے، اس کو 7 دن تک روکے رکھو، 7 دن بعد اس کا گوشت پاک ہو جائے گا. اگر 7 دن سے پہلے اس کو ذبح کر لیا تو اس کا گوشت نجس رہے گا. وہ جو اس کو روک کے رکھنا ہے نا، اجازت نہیں کھانے دینی، وہ 7 دن اس کو کہتے ہیں اس کا استبراء. بس بات لمبی نہ ہو جائے. توجہ کریے گا. یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلیں یہ پیام بھی دیتے ہیں، اگلی بات بھی کرتے ہیں. توجہ کرنا. خدا کی قسم آل محمد کا یہ شرف ہے کہ جو ان کے زیر سایہ آ گیا وہ مطہر ہو گیا. وہ فقط پاک نہیں ہوا، وہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کے قابل ہو گیا. ہمارے بھائیوں کے ہاں ایک روایت ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح. اس طرح ایک اور بھی روایت ہے، اصحابی کاللبن و اہل بیتی کالماء. ایک وہ ہے گروہ کہ جو پاکستان میں علمدار ہے اصحاب کی عظمت کا، اور جب وہ شام پہنچتا ہے انہی روزوں کو گرا رہا ہوتا ہے. یہاں وہ سپاہ ہوتے ہیں، وہاں وہ داعش ہوتے ہیں. پر ہمیں ان سے کیا غرض؟ ہم تو در حسین کھول کے بیٹھے، ہم تو کسی خلاف بات کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہور بنانے کے لیے تو نہیں ہیں لیکن ہور کا راستہ بند کرنے والوں بھی نہیں ہیں.
ہر تو حسین بنائے گا نا، ہم تو ہر کا راستہ بند کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو کریے گا بھائیوں کا خیال ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کل لبن و اہل بیتی کل ماء۔ ان کا ایک بڑا شعلہ ور خطیب ہے، نام نہیں لیتا اس کا، اس نے کہا دیکھو تم کہتے ہو اہل بیت کی بڑی عظمت ہے، اہل بیت کی نہیں، اصحاب کی عظمت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تقابل نہیں ہے، اصحاب کہاں اہل بیت کہاں، ہم تو تقابل کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کہاں مالک ولایت خدا اور کہاں وہ جو خدا کی ولایت کے زیر اثر زندہ ہوں، اور کہاں ہی نہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مقابلے نہیں کرتے ہم۔ تو جو کریے گا ایک بھائی نے کہا، کیا کہا کہ رسول نے فرمایا اصحابی کل لبن و اہل بیتی کل ماء، میرے اصحاب دودھ کی مانند ہے، میرے اہل بیت پانی کی مانند ہے۔ دودھ مہنگا ہے، پانی فروا ہے، دودھ کی اہمیت ہے، پانی عام ہے، تو اس لیے ان کی عظمت زیادہ۔ نہ مولوی صاحب سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دودھ طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ پانی طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی، خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ کیوں میں نے یہ روایت پیش کی؟ چونکہ میں کروٹ لے کے پانی کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ توجہ کریے گا، پانی کی آوازیں دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولو یار، کدی ہیں جی مجلس سنو لطف بیاسی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے آب مطلق، ایک ہے آب مضاف۔ ایک ہے آب مطلق، ایک ہے آب مضاف۔ آب مطلق وہ جو بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ پانی ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں، جسے ہم وضو کرتے ہیں۔ آب مضاف جس میں کوئی چیز مل جائے یا کسی شے سے کشید کیا گیا ہو، جیسے روح افشا کا شربت یا عرق گلاب۔ عرق گلاب کشید کیا جاتا ہے، روح افزا میں چیزیں ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ مثال میں نے پیش کی، تو جو کریے گا۔ کتنی قسمیں ہو گئی پانی کی؟ دو۔ ایک ہے آب مطلق، ایک ہے آب مضاف۔ پھر آب مطلق کی 5 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی طرف جا رہا ہوں، پوری بات تو بتانی چاہیے۔ 5 قسمیں ہیں، یعنی پانی بھی 5 تنی ہے۔ جو مطہر پانی ہے وہ بھی 5 تنی ہے۔ پہلی قسم آب کلیل، دوسری قسم آب کڑ، تیسری قسم آب بیر، چوتھی قسم آب مطر، تو جو کرے گا۔ 5ویں قسم آب جاری۔ پھر سنیے، آب کلیل، آب کڑ، آب بیر، آب مطر، آب جاری۔ آب کلیل وہ پانی ہے جو کڑ پانی سے کم ہوتا ہے۔ گل سمجھ آتی نہیں بھائی؟ مہربانی جی، میری بیٹیوں میں تمہارے لیے سارا بیان کر رہا ہوں، تم طہارت کا منبع ہو، مرکز طہارت جو زہرا ہے، تم بھی گھروں کی طہارت کا مرکز ہو، کیونکہ کنیزان زہرا ہو۔ اس لیے میری بات سننا اور سمجھنا، جہاں سمجھ نہ آئے شاہی صاحب آپ کے علاقے موجود ہیں، ان سے آ کے ضرور پوچھیں، توجہ کریے گا۔ دسنا میں پوچھنا انہاں بولو گے، انہاں دی گل پہ دسنا کو اپنے کو شاہی کی تھی گل کو ایک بھی صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا ایمان نے دسیا کدی کسی مولوی نے مجلس پڑھی ہے جی؟ تو ہی نال لے کے ٹرے ہوئے تو مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سن سو تو لطف ہو سی نا جی۔ بچے کیا دسنا ہے، بیویاں کیا سمجھانی چیزاں، تو جو کرنا اہل بیت دا دین دا دروازہ کھل ہے، اہل بیت دی درسگاہ جو طہارت میں جا سکتی تو پتہ لگنی چاہیے نا۔ ہوں دھیان میرے پاس کیا ہے، کتنی قسمیں پانی کی؟ جڑا 5 تنی ہوتے بولے بھائی، کتنی قسمیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے حیدری۔ 5 قسمیں ہیں پانی کی، آب کڑ، آب کلیل، آب کڑ، آب بیر، آب مطر، آب جاری۔ آب کلیل اس پانی کو کہتے ہیں جو ایسے برتن، ایسے ظرف میں موجود ہو جس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی، جس کی ورتھ اور ڈیپتھ 3.5 بالش سے کم ہو۔ جس برتن، ظرف کی جگہ پہ وہ پانی موجود ہے اور اس ظرف کی لمبائی، چوڑائی اور ڈیپتھ، گہرائی 3.5 بالش یعنی 3.5 گٹھا اس سے کم ہو، وہ پانی آب کلیل ہے۔ اگر 3.5 بالش چوڑا، 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش گہرائی والا برتن ہو، اس میں موجود پانی آب کڑ کہلاتا ہے۔ تو جو کریے گا، آب کلیل نجاست کے اتصال سے نجس ہو جاتا ہے۔ نجاست کے
اتصال سے نجس ہو جاتا ہے. مثلا نجاست میں نے عرض کہ یہ 10 نجاستیں ہیں، ان میں سوئی کا نکا ڈب وہ نجاست، سوئی کا نکا اٹھا کے پانی میں ڈال دو، اگر وہ آب قلیل ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. توجہ کریے گا. اور وہ اگر آب قر ہے یا آب جاری اس کو کہتے ہیں جس کا پیچھے مرکز کور سے زیادہ ہو، آب مطر کہتے ہیں بارش کے پانی کو، آب بیر کہتے ہیں کنویں کے پانی کو. توجہ کریے گا. باقی جو پانی ہے اس کا جب تک رنگ بو اور ذائقہ نہ بدلے وہ نجس، مگر یہ کہ پتہ ہو یہ سامنے نجاست پڑی ہے پھر وہ نجس ہے. اگر رنگ بو یا ذائقہ نہیں بدلا وہ پاک شمار ہوتا ہے. یعنی آب قر، آب جاری، آب مطر، آب بیر جب تک رنگ بو اور ذائقہ ٹھیک ہے وہ پاک ہے. اس میں نجاست گر جائے، رنگ بو ذائقہ نہ بدلے، پانی پاک رہتا ہے. توجہ کریے گا. یہ ہے آب مطلق. توجہ کرنا، آب مطلق میں ہر لکوڈ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ جام شیریں کا شربت، چاہے وہ شکر کا شربت، چاہے وہ لسی ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ عرق گلاب کا عرق ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب آب مضاف میں آتا ہے. آب مطلق بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ پانی ہوتا ہے. میرے محمد نے اگر کہا بھی ہے نا اصحابی کل لبن و اہل بیتی کل ماء، تو میرے محمد نے یہی بتانا چاہا ہے. دیکھو وہ ہیں آب مضاف، میرے اہل بیت ہیں آب مطلق. پھر کہتا ہوں جنہوں سمجھ آئی تو جو کریا ہے بھائی، آب مضاف ہے وہ جو ہے دودھ، اور آب مطلق ہے وہ جو ہے اہل بیت. جو اہل بیت ہے وہ آب مطلق ہے. توجہ کرنا. خدا کی قسم محمد نے کہا جب تک اہل بیت کی فرد ہو رنگ بو اور ذائقہ نہ بدلے وہ نجس نہیں ہوتا. سید کتنے ہوئے بھائی؟ سید ہاتھ چاہو ذرا. شرما کے کیوں چاہتے تھے بھائی؟ میں آپ ہی سید ہوں، میں اڈا چاہ لیتا. سید بیٹھے ہو نا، تمہاری عظمت یہ ہے. رسول نے کہا تھا اکرم وطرتی ان کنا من الصالحین فللہ و ان کنا من العاصین فلی. اگر سید نیک ہو تو اللہ کے لیے اس کی عزت کرنا، چونکہ نیک بندے کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگر گناہگار ہو تو مجھ محمد کی نسبت سے، چونکہ میں محمد کی وہ اولاد ہے. تمہاری عظمت یہ ہے. اپنی عظمت کا ایک اور جملہ سننا. خدا کی قسم ازواج پیمبر سے رسول کا رشتہ فقط زبان کا ہے. بیویوں نے کہا انکاح تو، رسول نے کہا قبل تو، رشتہ قائم ہو گیا. اگر میرا رسول کہتا ہے طلاق دو تو رشتہ ختم ہو جائے. اور قرآن میں خدا کہتا ہے رسول کی بیویوں اگر تم ایک نیکی لے کے آؤ گی نا میں تمہیں دگنا اجر دوں گا. یعنی جن کا رشتہ زبان سے ہے نا، زبان کے ساتھ، ان کے لیے یہ ہے کہ ایک لے کے آئیں گی تو دگنا ملے گا، اگر ایک غلطی ہوگی تو دگنی سزا ہے. اور جن کا خون کا رشتہ ہے وہ ایک نیکی لائیں گے تو کتنا اجر ملے گا، اور اگر ایک گناہ لائیں گے تو. اسی لیے فرمایا میری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا، یعذبہم بالبرد، ان کو برف کی سزا دی جائے گی. برف کی سزا سخت ہے آگ کی سزا سے. ایک صلوات کہا دیور محمد و آل محمد. جب تک سید کردار اہل بیت پہ ہے وہ مطہر ہے، خود بھی پاک ہے دوسروں کو بھی پاک کرے گا. جب کردار اہل بیت چھوڑ جائے تو پہلے خود پاک ہو پھر دوسروں کو پاک کرے گا. کوشش کرو سیدوں مطہر رہو، اولاد حسین ہو، اولاد رسول ہو، دوسروں کو بھی پاک کرو، خود بھی پاک رہو. مراد کیا؟ یعنی خود بھی محمد و آل محمد کے متبع رہو، دوسروں کو بھی ان کی اتباع پہ لگاؤ. توجہ کرنا. اب نتیجہ دو بات کو سمیٹو. سلیمان کے لیے میرے محمد نے کہا سلیمان و منا اہل البیت. توجہ کرنا. اچھا یہ جو دودھ، جام شیریں، گلاب کا عرق، یہ جو سارا مادہ سیال لکوڈ یہ نجس ہو جائے تو یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ دودھ میں، شربت میں اتنا پانی ڈالا جائے، پتہ نہیں گھر پہنچا سکا یا نہ پہنچا سکا، اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ اپنی حقیقت کو کھو کے آب مطلق ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اور کتنی نجاست سے نجس ہوتا ہے؟ لاکھوں ٹن دودھ ہو، کروڑ ٹن دودھ ہو، ایک سوئی کا نکا پیشاب پخانہ منی مردار خون کتا سور کا ورشا فکا کسی بھی نجاست کے ساتھ لگا کر دودھ میں ڈال کے پورے دودھ کو حرکت دے دو. ادھر دودھ میں حرکت ہو کے نجاست متصل ہوئی کتنی؟ سوئی کا نکا لاکھوں ٹن دودھ، بہت بڑا ذخیرہ دودھ کا. ذرا سی نجاست اٹیچ ہوئی پورا دودھ نجس ہو گیا. پہلے بھی وضو کے قابل نہیں تھا، اب پینے کے قابل
काबिल भी नहीं, मुंह लगाने के काबिल भी नहीं। इधर नजासत का जर्रा आया, चाहे जितनी भी बड़ी मिकदार में था, जितनी बड़ी मिकदार में था, वो सारा नजस हो गया। अब पाक कैसे होगा? अब वो पाक कैसे हो गया? इधर खा गए, अगली ना खाओ जी। वो पाक कैसे होगा? उसमें पानी डालो, इतना पानी डालो, इतना पानी डालो कि वो दूध न रहे, बल्कि पानी नजर आने लगे, तो वो पाक नहीं हो जाता, बल्कि वो मुताहिर हो जाता है। मोहम्मद ने कहा सुलेमान था दूध, उसने अपने किरदार में आले मोहम्मद की वलायत का इतना पानी डाला, इतना पानी शुमार किया, इतना पानी इस्तेमाल किया कि अब अस्सलामानो मिन्ना अहलल बैत वो दूध हुआ करता था, पानी हो गया। इसीलिए वो लोगों को ले जाके अली के दर पे ले आकर बताता था पाक होना है तो ये दरवाजा है। 15-20 बंदे समझ लगी है, सारा लगे तो हाथ चाक ना है। बस मेरा भाई, अजमत ये है तुम्हारी, मकाम है तुम्हारा कि तुम आले मोहम्मद के दर के गदागार हो। इसलिए खुद भी पाक रहो, दूसरों को भी पाकी की तरफ लेके आओ। मराकज़ दीनिया तुम्हारे मरकज़ हैं, इनकी खिदमत तुम्हारा शर्फ होना चाहिए। ये अज़ाब, ये गम, ये हुसैन का इंसान की नस्ल को भी पाक करता है, इंसान की असल को भी पाक करता है, इंसान के किरदार को भी पाक करता है, उसके नाम अमाल को भी पाक करता है। ये दिन रोने रुलाने के नहीं, करबला को महसूस करने के दिन है। ज़रूर नहीं कि ज़ाकर पढ़े, खतीब पढ़े तो कोई रोए नहीं, बस सोचो कि जब रुबाब का असगर दीन पे लग सकता है, वो दीन खुदा की बारगाह में कितना अजीज तर होगा, निगाह हुसैन में कितना अजीज तर होगा, इज्जत वाला होगा कि हुसैन ने उस पर अकबर भी कुर्बान कर दिया, असगर भी कुर्बान कर दिया। अज़ादारों, हज़रत अकबर की शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चंद जुमले अकबर की माँ की अजमत के कहना चाहूँगा कि बीबी उम्मे लैला की कितनी शुजात है, कितनी अजमत है। जो जवान बैठे हो, खुदा तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे अकबर के सदका में। जो जवान औलादों के बूढ़े बाप बैठे हो, खुदा तुम्हारी औलादों को तुम्हारा ताबेदार रखे, जवानों की खुशियाँ सलामत रहे। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? मेरे उस्ताद मरहूम फरमाया करते थे, हुसैन बख्श जड़ा अल्लाह मकाम हो, कि लोगों ये ना कहा करो शिया रोते क्यों हैं। जब शिया हंसता दिखाई दे तो सोचना सही, ताज्जुब करना शिया हंसता क्यों है। लोग कहते हैं ये सैयद मातम क्यों करते हैं, शाह पिटते क्यों हैं। किबला जाड़ा साहब फरमाया करते थे, दुनिया वालों ये ना सवाल किया करो पिटते क्यों हैं, वो क्यों ना पीटे जिसकी माँ बगैर तो क्या हजूम में चली गई, जिसकी फुफी ज़ैनब शराबियों के बाजार और दरबार में जाए, वो क्यों ना मातम करे। जवानों कोशिश करना, अकबर का मसायब है, सीने पे हाथ मार के हाय अकबर एक मरतबा भी कह सकूँ तो ज़रूर कह देना। खुदा की कसम बुजुर्गान कहा करते हैं कि जब अकबर के मसायब होना तो दिल भर के, जी भर के इंसान को रोना चाहिए। रोना ना आए, रोने वाली शक्ल ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि वो जो पुप्पी के सहारे शाम से आती है ना, अल्लाह, कहीं वो देख के ये ना सवाल करे पुप्पी अम्मा ये रो रहे हैं, ये मेरे अकबर को क्यों नहीं रो रहा। और साथ ये जुमला बीवी कहती है, इसने मेरा अकबर देखा जो ना था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। अकबर इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था अकबर कि मुस्तफ़ा की तस्वीर था अकबर। अज़ादारों, जब बसता था ना मदीना, एक खतीब की ज़बानी सुना, रोज़ा इमाम रज़ा का एक खतीब बकौल है, वो कहते मैंने रोज़ातुल मजालिस में ये लफ्ज़ देखी है कि जब हुसैन मदीने में बसता था ना,
اکبر علیہ بیت الحسین سے بیت اللہ مسجد نبوی میں جاتا تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا تھا جب اکبر کے چہرے پہ نقاب نہیں ہوتا تھا۔ دور دراز سے مصطفیٰ کے چہرے کے پیاسے، مصطفیٰ کی زیارت کے پیاسے، بوڑھے صحابی مصطفیٰ کے حسین کے گھر سے مسجد نبوی تک قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی حسین کا شہزادہ گھر سے نکلے گا، ہم محمد کی جوانی کا سراپا دیکھیں گے۔ اجرکم اللہ کہنے والوں، خدا تمہیں غم حسین میں ہمیشہ مبتلا رکھے، حسین کا غم سارے غموں پہ حاوی رہے، ہر غم سے خدا تمہیں نجات دے سوائے غم شبیر۔ حضرت اور بس اتنا سنو، راوی کہتے ہیں جب اصحاب پیغمبر کھڑے ہوتے تھے نا، ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کے اکبر اپنا پاؤں گلی میں بازار میں رکھتا تھا، چند قدم اکبر چلتا تھا نا، بوڑھے صحابی رسول کے اکبر کو دیکھ کے کہتے تھے یہ تو چلتا ہی مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر ان کو دیکھتا اور مسکراتا۔ جب اکبر کے چہرے پہ مسکان دکھتی نا تو اصحاب مصطفیٰ کہتے یہ تو مسکراتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے۔ عزادارو، اکبر تشکرن کہتا، متشکرم، میں شکر گزار ہوں۔ اکبر کے لب ہلتے نا، صدائے اکبر دہن اکبر سے صادر ہوتی، صحابی کہتے یہ تو بولتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے۔ عزادارو، یہ بستے زمانے کی بات ہے، اور عزادارو یہی سبب ہے کہ جب کربلا کا دن آیا نا، اکبر نے آ کے اپنے باپ سے کہا بابا الست علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ اکبر ہم حق پہ نہ ہوئے تو پھر کون ہوگا؟ کہا بابا پھر مجھے موت کی اجازت دے دے۔ اکبر تو 18 سال کا کڑیل جوان، میں 54 سال کا تیرا ضعیف بابا۔ اکبر تو نے ذرا نہ سوچا؟ اکبر تصور کر، اگر تیرا 18 سال کا بیٹا ہو، تو 54 سال کا ضعیف ہو، وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہا بابا الست علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حسین نے، اکبر ہم نہ ہوئے تو کون ہوگا؟ کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے؟ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہے میرا لال اکبر، تو موت کا اتنا عاشق؟ بابا دیکھنا کمینے خیموں کے قریب آتے جا رہے ہیں، بابا مجھے موت کی اجازت دے۔ میرا لال اکبر جا اپنی پھپھی سے اجازت لے، اپنی ماں سے اجازت لے۔ عزادارو، چلتا ہوا اکبر جناب ام لیلہ کے خیمہ میں آیا۔ ام لیلہ نے اٹھ کے استقبال کیا، رات کا شب ہے، سما ہے یا دن کا، جو بھی روایت لے لو، بی بی نے اٹھ کے استقبال کیا، بسم اللہ میرا اکبر۔ کہا اماں مجھے میری پھپھی بتاتی ہے کہ تو حسرت کرتی ہے اکبر تجھ سے کچھ مانگے۔ اماں کیا کروں، میری پھپھی نے میری کوئی ایسی خواہش چھوڑی نہیں جو میرے مانگنے سے پہلے پوری نہ کی ہو، میں تجھ سے کیا مانگتا اماں؟ اماں میں آج کچھ مانگنے آیا ہوں، دے گی؟ میرا لال اکبر میں تو 18 سال سے منتظر ہوں، کبھی تو کچھ مانگے میں عطا کروں۔ بسم اللہ، آجو عزیز بھائی، آجو۔ اکبر یہ مسائب رکت آنسو آنا اتنا کافی ہے، ثواب ہو گیا، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں۔ لیکن عزادارو سننا، چند لحظوں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اکبر میں 18 سال انتظار کرتی رہی، کبھی تو کچھ مجھ سے مانگے، اکبر مانگ۔ کہ اماں اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ، میں تجھ سے کچھ مانگوں۔ آواز اکبر میں کوئی حاجرہ ہوں؟ میں حسین کی کنیز ہوں، میں زہرا کی بہو ہوں، اکبر مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ اماں میں موت کی اجازت لینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ لیلا کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اکبر موت؟ کہ اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا لیلا کا بیٹا۔ حسین کس کا بیٹا ہے؟ کہا میری مرشد زادی زہرا کا بیٹا۔
کہ اماں کیا تجھے پسند نہیں تیرا بیٹا تیری مخدومہ کے بیٹے پہ قربان ہو جائے؟ اکبر ایک کیا لاکھ اکبر ہو میں حسین پہ وار دوں، لاکھ اکبر ہو حسین پہ وار دوں، اماں مجھے اجازت نہ۔ اکبر یہاں کھڑا رہے، تو گھوڑا سجا، گھوڑے پہ سوار ہو، میں ابھی پلٹ کے آتی ہوں۔ عزادارو استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے حیا کی ملکہ تھی ام لیلا، 19 سال سے حسین کے صحن میں آئی، 19 سال میں ایک مرتبہ بھی عباس کے چہرے کو لیلا نے دیکھا نہیں، اور عباس کا وہ حیا تھا کہ 19 سال میں اس نے بی بی لیلا کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ عزادارو آج اکبر کو اپنے خیمے میں چھوڑ کے بی بی نے حجاب سر پہ رکھا، چلی ہے خیموں کو عبور کر کے۔ عزادارو عباس کا فضل جنگ کا حال دیکھنے کے لیے خیمے سے نکلا تھا کہ قدموں سے واپس پلٹا۔ عباس نے کہا تجھے بھیجا تھا باہر، دیکھ حالات کیا ہیں، میں اپنی تلوار کو سیکل کر رہا ہوں۔ کہا بابا تلوار چھوڑ، بابا قیامت آ رہی ہے۔ فضل کیا کہتا ہے؟ عرب ہے نا فصاحت و بلاغت کا بادشاہ ہیں بچے بھی، اہل بیت کی بنی ہاشم کے بچے۔ کہا اب فضل کہتا کیا ہے؟ کہا بابا مخدومہ ام لیلا ہمارے خیمے کی طرف آ رہی ہے۔ کہا ام لیلا ہمارے خیمے کی طرف؟ روایت کہتی ہے عباس نے تلوار کو ہی چھوڑا، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، پاؤں میں نالین نہیں سنبھالی، جلدی سے آگے بڑھا، سر جھکا کہتا مخدومہ مجھے اپنے خیمے میں بلایا ہوتا، یہاں آنے کی زحمت کیوں فرمائی ہے؟ ایک مرتبہ لیلا نے عباس کے چہرے کو دیکھا، 19 سال بعد آج عباس کے چہرے کو پہلی مرتبہ لیلا نے دیکھا، اور کہا عباس میں آج آئی ہوں تیرے پاس سوالی بن کے۔ عباس مخدومہ ہونے کے زمانے گزر گئے، عباس میرا زہرا سے رشتہ کٹ رہا ہے، اہل بیت رسالت سے میرا رشتہ منقطع ہو رہا ہے، عباس میرے پاس آیا ہے اکبر موت کی اجازت لینے، میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں، وہ تیرا بھتیجا بھی ہے تیرا شاگرد بھی ہے، میں نے اجازت دی ہے، تو ہے علی کی شکل والا، تو آ میرے بیٹے کو تھپکی دے اور جنگ کی طرف تیار کر کے بھیج۔ عزادارو چلا ہے عباس، آیا ہے بی بی لیلا کے خیمہ میں۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے اکبر کے شانے پہ تھپکی دی، کہا نصر من اللہ و فتح قریب، اکبر ایسے لڑنا جیسے تیرا دادا علی خیبر میں لڑا تھا، ایسے لڑنا جیسے تیرا دادا علی احد میں لڑا تھا۔ اکبر کو عباس نے حوصلہ بلند کیا، حوصلہ بڑھا، کہا اماں اب چلا جاؤں؟ کہا نہیں، چچا کا پہلے شکریہ ادا کر جو تجھے الوداع کرنے آیا ہے۔ عزادارو بس اتنا مصر کرتا ہوں کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اکبر میدان کی طرف چلا، حمید بن مسلم کہتا ہے یہ واحد شہید ہے علی اکبر کہ جو خیمے سے نکلنا چاہتا تھا، لڑ کائنات کا اٹھتا تھا، پردہ حجاب اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، گھوڑے کے چلنے سے خاک اٹھتی تھی، پھر خاک تھم جاتی تھی، کئی مرتبہ خاک اڑی، گھوڑا نکلنا چاہتا ہے، پھر کائنات گرتی، پھر خاک تھم جاتی۔ علماء نے توجیہ کی ہے، بتایا ہے جب نکلنے لگتا تھا کوئی روک لیتا تھا، پہلے جو نکلنے لگا تو ایک مرتبہ پیچھے سے پھپھی کی آواز آئی، اکبر اپنی پھپھی زینب کو مل کے نہیں جائے گا؟ کہ پھپھی ابھی تو اجازت دی ہے، اکبر تجھے دیکھ دیکھ کے آنکھیں کب پھر ہوتی ہے، دل کب بھرتا ہے اکبر؟ پھپھی اماں میرا بابا باہر دھوپ میں کھڑا ہے، پھپھی اجازت دے۔ اکبر گھوڑے سے اترنے کا نہیں کہتی، یہیں زین سے جھک مجھے اپنا چہرہ چما دے۔ عزادارو بیوی نے دائیں رخسار سے بوسہ لیا، بائیں رخسار سے بوسہ لیا۔ عزادارو روایت کی لفظ ہیں 13 پھپھیاں اکبر کی کربلا میں موجود تھیں۔ میں نے کتاب لکھی، اس میں نے سارا حوالہ دیا، بیویاں 13، علی کی 13 بیٹیاں عزادارو کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ زینب نے چوما، اکبر نے سر اٹھایا، ام کلثوم کی آواز آئی، اکبر رات کو کہہ رہا تھا پھپھی میں تیرا بیٹا بن کے میدان میں جاؤں، ابھی مجھے مل کے بھی نہیں، میرے قدموں میں نگاہ کر۔ اب جو جھک کے دیکھا تو منظر کیا ہے، سکینہ ہے اور اکبر کے گھوڑے کے ٹانگوں میں بائیں ڈال کے کھڑی ہے۔ اکبر ایسے تو نہیں، پھپھیوں کو ملا ہے، بہن کو نہیں ملے گا؟
बहन सकीना मेरा बाबा धूप में खड़ा है, तन्हा है। भैया जहमत नहीं देती घोड़े से उतरने की। फुफियों के कद दराज थे, उन्होंने तेरा चेहरा चूम लिया। अकबर मैं तुझे जहमत उतरने की नहीं दूंगी, बाबा धूप में खड़ा है ना, तू अपना दायां पाँव निकाल, मैं तेरे पाँव का बोसा दूंगी, तेरे पाँव के सीने से लगाऊंगी, शाम के जिंदानों तक याद रखूंगी मैंने अकबर का पाँव चूमा था, तेरे जिस्म का लम्स मेरे वजूद के साथ रह जाएगा। बस अज़ादारो मुख्तसर करूँ, अकबर खैमे से निकले, अज़ादारो चंद कदम घोड़ा चला था, सामने स्यापोश मस्तूर आ गई। कहा अकबर तू तो घोड़े पे सवार है, जरा गर्मी देखना, तू घोड़े पे है, मेरा बेटा पैदल है। अज़ादारो मुड़ के देखा तो मंजर क्या है, गरीब नैनवा कभी दौड़ता है कभी गिर जाता है, दौड़ता है गिर जाता है। अज़ादारो अकबर पीछे घोड़ा मोड़ा, बाबा दुश्मन थाने देगा, इजाजत दी है तो अब जाने दे। का अकबर काश तेरा कोई 18 साल का बेटा होता, वो यूं मौत को जा रहा होता, तुझे खबर होती पूरे बाप के जिगर पे गुजरती क्या है। बाबा क्या अल्लाह के दीन को मेरी जरूरत नहीं, जा अकबर खुदा तुझे अपने अरमानों में सुखरू करे। अकबर मैदान में आए, रन खाली किया, पलट के आया अकबर, अज़ादारो घोड़े से उतरा, बाप के कदमों पे हाथ रखा, बाबा मैंने दादा अली की जंग याद कराई या नहीं कराई। मरहबा या अकबर की आवाज आई, अकबर तूने हक अदा कर दिया। अज़ादारो एक मर्तबा अकबर ने सवालिया निगाह से बाप के चेहरे को देखा। दुआ करो ना, कभी कोई बूढ़ा बाप मजबूर ना हो कि बेटा मांगे और बाप बेटे को दे ना सके। कभी किसी बूढ़े बाप पे ये नौबत ना आए कि 18 साल का बेटा जवान उससे कुछ मांगे और बाप उसकी मंशा पूरी ना कर सके। बेटा अकबर जैसा हो, बाप हुसैन जैसा। अज़ादारो अकबर ने कहा बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाता, अपने लिए नहीं बाबा, इन कूफियों को सबक सिखाने के लिए मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता। बाबा तपश से पूरा दबास तप रहा है, गला खुश्क हो चुका है, ज़बान तालू से चिपक जाती है, जिस्म की हिम्मत ख़त्म हो गई है। हुसैन ने कहा मेरा अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, हुसैन ने अपनी ज़ुबान को अकबर के दहान में ऐसे रखा जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी ज़ुबान हुसैन के मुंह में रखते थे। अज़ादारो अकबर से कहा अकबर चूस ले जो तरी मिल जाए। रवायत क्या थी, अकबर 2 कदम पीछे हटा, कहा बाबा तेरा मुंह तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। हुसैन ने अंगुश्तरी उतारी, अकील निकाल के अकबर के मुंह में रखा। अकबर जा तुझे तेरा दादा अली सैराब करेंगे। अज़ादारो अकबर मैदान में आए। अज़ादारो ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, खुतबा बयान करते हैं कि पर्ची लगी। अज़ादारो मेरे उस्ताद जो जुमला कहते थे, खुदा कसम दर्द का पहाड़ है, अगर खुदा की कसम तुम्हारी तवज्जो हो गई तो इसी में मजलिस पे अलविदा करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर सुनोगे जुमला, खुदा की कसम किबला हुसैन बख्श जाड़ा फरमाया करते थे एक बर्ची। कहा जब अकबर दोबारा आया ना, उमर इब्न साद ने 4000 का दस्ता अकबर पे लगा दिया। अब जिसका जो दिल करता था अकबर को मार रहा था। यही वजह है कि रवायतों के जो लफ्ज़ है वो यही है, इन्ना कद अकबर काना रिकबा, अकबर टुकड़े टुकड़े हो गया। खुदा की कसम जब सर पे गुर्ज लगा है ना अकबर के, जब अकबर के सर पे गुर्ज लगा है तो गरीब के पांव रकाबों से निकल गए। अकबर ने अपनी बाएं घोड़े के गले में डाली, जैसे घोड़े से कह रहा घोड़े मुझे आराम से उतारना, मेरा बाप मेरे सरहाने आ जाए। अज़ादारो इधर उतरते का बाबा मेरा सलाम हो। बस अज़ादारो आया गरीब नवा। एक मंजिल वो भी आई कि जब हुसैन अकबर को उठा के चले, अज़ादारो अकबर का शाना, अकबर का सर हुसैन के शाने से ढलने लगा। जब ढलने लगा ना, आवाज़ आई अकबर आंखें बंद न कर, मैं अपनी बहनों से वादा कर आया हूँ, खैमा न छोड़ना, मैं तुम्हें जिंदा मिलाऊंगा। कहा बाबा किन से वादा किया? कहा मैं अपनी बहनों से वादा कर आया हूँ। अज़ादारो हाय कह सको तो हाय कह देना। कहा बाबा मैं गरीब की भी तो कोई बहन है ना। अशरफ अल्लाह, बाबा मेरी भी तो कोई बहन है ना, वो जो इंतजार में है कब अकबर आएगा, जो मुझसे वादा कर गया है वो कब आएगा। अज़ादारो बस इतना सुन लो, आके अकबर को लेके मौला आ रहे हैं ना, खैमे से थोड़े फासले पे शरीयत का इमाम है ना, इधर अकबर के चेहरे पे मौत की सर्दी आना शुरू हो गई। उधर हुसैन ने अकबर को खाके करबला पे लिटा दिया। अब हुक्म है ना कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठाए। अज़ादारो अभी रम के जान बाकी थी ना, अब हुसैन ने उठाने की हिम्मत भी ना रही। अज़ादारो इमाम था फिर भी हिम्मत टूटी। अब क्या कहता है, अपनी अबा उतार के खैमों की तरफ की, कहा आओ बच्चों मुझसे अकबर उठता नहीं है, आओ मुझे अकबर
اٹھانے میں مدد کرو، اور مجھ سے اکبر اٹھتا نہیں ہے۔ اس منزل پہ استاد مرحوم فرماتے تھے حسین اکبر کو دیکھ رہا تھا، زینب حسین کو دیکھ رہی تھی۔ اب بی بی سوچ رہی ہے تھوڑی دیر اور دیکھے گا تو مر جائے گا، جوان بیٹے کا چہرہ دیکھتا رہا تو مر جائے گا، اب میں کروں تو کروں کیا؟ اب بہن بھائی بچانا چاہتی ہے نا، میں کروں تو کروں کیا؟ زینب اجڑی کیا کرے کہ میرا حسین بچ جائے، اکبر کو دیکھ کے نہ مر جائے۔ عزادارو خیمے سے قدم باہر رکھا، ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی، دوڑا حسین، اکبر بھول گیا، کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا، اور میری غیرت گوارا نہ کرے گی۔ بی بی واپس پلٹی، بچوں نے اٹھایا اکبر کو، حسین سے مدد کی، عزادارو اکبر کو لا کے حسین نے لٹایا۔ عزادارو سب بیویاں آ گئیں، پوچھا گیا ام لیلہ کہاں ہے؟ کہا اپنے مصلی عبادت پہ اللہ کا شکر کر رہی ہے کہ میری قربانی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ عزادارو بی بی لیلہ آئی، ایک مرتبہ عزادارو سننا جملہ، کہا مولا حسین یہ تو نہیں کہتی خیمے سے نکل، یہ کہوں گی اپنی پشت کر، چہرہ تنابوں کی طرف کر۔ عزادارو بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا، اپنے بالوں کو اکبر کے خون میں رنگین کیا، منہ مڑ گیا مدینے کی طرف۔ آواز آئی مخدومہ میری قربانی